بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سبق مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کی خواندگی شروع کی تھی۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیں۔ ہم نے اس کے 3 پیراگراف کی خواندگی کر لی تھی۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا، یعنی کہ آخرت کی طرف سفر فرمایا، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال یعنی کہ وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اور مومن کی جمع۔ بچوں، آپ نے اب مجھے بتانا ہے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہوں، یعنی کہ مصروف رہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی شام میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور داد شجاعت وصول کی۔ داد کہتے ہیں تعریف کو، اور شجاعت بہادری، یعنی کہ سب نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ بیت المقدس، خانہ کعبہ۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنفس نفیس شام جانا پڑا۔ انہوں نے ان عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا، سامعین کہتے ہیں سننے والے۔ سامعین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مخاطب ہو کہتے ہیں گفتگو کر رہا ہو جو بول رہا ہو، فرمایا، اے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اسلام کی قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے۔ اس باعظمت موقع پر آپ آزان دیں تو ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، امیر المومنین، میں عہد کر چکا ہوں۔ یہاں عہد سے مراد وعدہ ہے۔ عہد کر چکا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج آپ کے ارشاد کی تکمیل میں اذان دیتا ہوں۔ یہ کہہ کہ وہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ کرام کی حالت ایسی ہو گئی گویا ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ قلب و جگر یعنی کہ ان کے دل کے۔ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ اب یہاں عہد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ شام کے معرکوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ معرکوں کہتے ہیں لڑائی کو، اور سکونت ان کے وہیں رہائش اختیار کر لی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و دماغ جھنجھوڑ ڈالا، یعنی جھنجھوڑنا مطلب بیدار کرنا، جگا دینا۔ بچوں، سامنے آپ اپنا صفحہ نمبر 13 پہ دیکھیے، ایک باکس بنا ہوا ہے اوپر جس پہ لکھا ہوا ہے پڑھنے کے دوران میں۔ اس پہ 4 سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ان سوال کو پڑھیں اور ان کے جوابات میں آپ سے آن لائن کلاس میں پوچھوں گی۔ بےتابی یعنی کہ بے چینی اور بے قراری بے سکونی سے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ روزہ اقدس پر حاضر ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ اس قدر روئے، دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی اشکوں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا۔ اشکوں یعنی کہ آنسوؤں کا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اپنے محبوب کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ چومتے پیار کرتے۔ انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل فجر کی اذان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کے جگر گوشوں یعنی کہ عزیزوں جو دل کے بہت قریب ہوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے۔ فجر ہوئی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڑ آیا یعنی کہ باہر آ گیا، جمع ہو گیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا، یعنی ایسا لگ رہا تھا قیامت کا منظر ہو، بہت زیادہ شور مچ گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین یعنی کہ باحیا عورتیں جو پردے میں رہتی ہوں، پردہ کرنے والی عورتیں، پردہ نشین خواتین بھی بےتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں، بےتاب ہو کر، بے چین ہو کر، روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برحق سچی ہدایت کرنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دلدوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ دلدوز کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چبھنے والی باریک تیز آواز، پر اثر منظر ایسا منظر جو اثر کرے۔ 20 ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی، یعنی کہ 60 برس کے قریب تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی، یعنی کہ ان کو وہاں دفنایا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈھال ہو گئے، بار بار فرماتے تھے ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ داغ جدائی کا غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہی نہ تھے بلکہ عابد شب زندہ دار۔ عابد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والا، عبادت گزار۔ شب زندہ دار یعنی کہ رات بھر جاگتے رہنا اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ براندام رہتے تھے۔ لرزہ براندام یعنی خوف سے تھر تھر کانپنا۔ ان کی زوجہ حمدہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے تو فرماتے الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، یعنی کہ معاف فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ بچوں آپ دیکھیں آپ کے صفحہ نمبر 13 پہ ایک اور باکس بنا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے آئیں مزید جانیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کیا، البتہ رات دن میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں ہے جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت، صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، استقامت قائم رہنا، اور صدق و اخلاص، صدق کہتے ہیں سچائی کے ساتھ، اور اخلاص نیک نیتی کہ جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے ہیں۔ نقوش مطلب علامات، جو علامت صفحہ تاریخ پر ثبت کیے ہیں، لکھے ہیں، وہ ہر مسلمان کے لیے تاابد ساری زندگی مشعل راہ بنے رہیں گے۔ مشعل راہ روشن راستہ۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے، یعنی خواہش کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1000واں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے، آمین۔ بچوں اس سبق میں
اذان کا ذکر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ اب آپ سب بچے اذان سنیں اور آپ سب بچوں کو ایک اچھی بات جو ہم اس سبق میں سیکھیں گے، یا ایک اچھی بات ہم اس سبق سے سیکھیں گے کہ تمام بچے اذان سنیں گے اور اذان کا جواب دیں گے، اور جن بچوں کو اذان کا جواب نہیں آتا وہ اپنے گھر میں کسی بڑے سے اذان کا جواب سیکھیں گے، اور آن لائن کلاس میں ہم اس بات پر بھی بات کریں گے کہ کتنے بچوں کو اذان کا جواب آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. تمام بچوں نے اذان سن لی۔ اب آپ سب بچے اذان کا جواب، اور جن بچوں کو اذان کا جواب نہیں آتا وہ اپنے بڑوں سے سیکھیں۔ اذان کے بعد، جواب کے بعد آپ سب درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ آن لائن کلاس میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔